السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ جس طرح کسی بھی عمارت کو قائم رکھنے کے لیے بنیادوں اور ستونوں کی ضرورت ہوتی ہے، ایسے اسلام کے کچھ ستون اور بنیادیں ہیں جن پر اسلام کی عمارت قائم ہے۔ ان کو ارکان اسلام کہا جاتا ہے۔ آج کے مختصر درس میں انشاءاللہ میں ارکان اسلام کا مختصر تعارف کراؤں گا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ وَأَنَّ محمد الرسول اللہ وإقام الصلاة وإيتاء الزکاة والحج وصوم رمضان۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اس بات کی شہادت کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور آپ سے پوچھتے ہیں، یا محمد اخبرنی عن الاسلام۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الاسلام ان تشهد لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتقیم الصلاة وتؤتی الزکاة وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا۔ جبریل علیہ السلام کہتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام یہ ہے تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ نماز کا اہتمام کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو، اور اللہ کے گھر تک راستہ طے کرنے کی استطاعت ہے تو اس کا حج کرو۔ دین اسلام کی تکمیل ان 5 ارکان سے ہوتی ہے جو مذکورہ حدیث کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی ایک رکن بھی نہ ہو تو دین کی عمارت نامکمل رہے گی۔ اگرچہ توحید و رسالت کے اقرار کے بعد انسان اسلام کے اندر داخل ہو کر مسلمان کہلوانے کا حقدار تو ہو جاتا ہے، مگر اس کا دین اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک وہ باقی ارکان پر عمل نہیں کرتا۔ اسلام کے مذکورہ ارکان میں سے کسی ایک رکن کی فرضیت کا انکار کرتے ہوئے اسے ترک کرنا یہ انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ البتہ اگر کوئی شخص سستی اور کاہلی سے چھوڑنے والا ہے تو وہ سخت کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوگا، لیکن ملت اسلام سے خارج نہیں ہوگا سوائے نماز کے۔ محققین اہل علم کی ایک معتبر تعداد نے سستی و کاہلی سے بھی تارک نماز کو خارج از ملت قرار دیا ہے۔ اسلام کا پہلا رکن توحید و رسالت کا اقرار ہے۔ اسلام کا پہلا رکن 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ حصہ اول توحید کہلاتا ہے، یعنی دل اور زبان سے اس بات کا اقرار کرنا کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، وہی حاجت روا، مشکل کشا، زندگی اور موت کا مالک، اولادیں دینے والا، رازق، نفع نقصان کا مالک، مختار کل صرف وہی ہے، باقی سب بندے عاجز ہیں۔ کوئی ولی ہو، نبی ہو، فرشتہ ہو، بزرگ ہو، اللہ کی صفات یا اللہ تعالیٰ کی ذات، اسی طرح حقوق و افعال میں
اس کا شریک و ہمسر نہیں۔ وہ اپنی ذات کی طرح صفات میں بھی اکیلا اور یکتا ہے۔ توحید کے برعکس جو عقیدہ ہے وہ شرک کہلاتا ہے۔ اسلام کے پہلے رکن کا دوسرا حصہ رسالت کہلاتا ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی رہنمائی کے لیے ہر زمانہ میں انبیاء اور رسول مبعوث فرمائے۔ یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلہ کی آخری کڑی ہیں۔ آپ قیامت تک تمام انسانوں کے نبی اور رسول بن کر آئے ہیں۔ آپ کے بعد اب قیامت تک کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا۔ اگر کوئی شخص نبوت یا رسالت کا دعویٰ کرے تو وہ کاذب اور دجال ہے، اس کو ماننے والا کافر اور مرتد ہے۔ اسی طرح اسلام کا دوسرا رکن اقامت صلاۃ نماز کا قائم کرنا ہے۔ کلمہ پڑھ لینے کے بعد ایک مسلمان پر سب سے زیادہ نماز کا فریضہ عائد ہوتا ہے۔ دین اسلام میں نماز کی اہمیت پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے۔ قرآن مجید کے اندر بارہا نماز کا حکم آیا ہے اور کئی جگہ نماز کو اہل ایمان کی علامت قرار دیا گیا ہے۔ نماز وہ عبادت ہے جو ایک مومن کی شخصیت کو بنانے میں بنیادی کردار ادا کرتی ہے اور بندے کا تعلق اپنے رب سے جوڑتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی فضیلت اور اس کے فائدے کو ایک حسی اور ظاہری مثال دے کر یوں سمجھایا ہے کہ ارائیتم لو ان نہرا بباب احدکم یغتسل منہ کل یوم 5 مرات هل یبقى من درنہ شیء قالوا لا يبقى من درنہ شیء قال فذلك مثل الصلوات الخمس یمحو اللہ بہن الخطایا، کہ تم کیا سمجھتے ہو اور تم میں سے کسی کے گھر کے سامنے نہر ہو جس میں وہ ہر روز 5 مرتبہ غسل کرتا ہے، کیا اس کے جسم میں کوئی میل کچیل باقی رہ جائے گا؟ صحابہ نے عرض کیا اس کا کوئی میل کچیل باقی نہیں رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی 5 نمازوں کی مثال ہے، اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے گناہوں کو صاف کر دیتا ہے۔ یہ حدیث مسلم کے اندر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن سب سے پہلے بندے سے جس چیز کا حساب لیا جائے گا وہ نماز ہے۔ اگر وہ درست ہوئی تو وہ کامیاب و کامران ہوگا، اگر وہ خراب ہوئی تو وہ ناکام رہا اور خسارے میں جائے گا۔ یعنی قیامت والے دن جس بندے سے سب سے پہلا جو سوال کیا جائے گا وہ نماز کے متعلق ہے۔ اگر تو وہ اس میں کامیاب ہو گیا تو باقی اعمال میں بھی وہ کامیاب ہو جائے گا، ورنہ وہ خسارے میں اور ناکامی میں رہے گا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، کہ نماز بے شک آدمی اور شرک و کفر کے درمیان فاصلہ مٹانے والا عمل نماز کا ترک ہے۔ اور دوسری روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ العہد الذی بیننا بینہم الصلاۃ فمن ترکہا فقد کفر، کہ ہمارے اور منافقین کے درمیان نماز کا معاہدہ ہے، تو جس نے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا۔ یہ ترمذی کی صحیح روایت ہے۔ یعنی جب تک وہ نماز پڑھتے رہیں گے ہم ان پر اسلام کے حکام جاری رکھیں گے، اور جب نماز چھوڑ دیں گے تو کفار کے حکام ان پر جاری ہوں گے، کیونکہ ہمارے اور ان کے درمیان معاہدہ نماز کا ہے، اور جب نماز چھوڑ دی تو گویا معاہدہ ختم ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی اہمیت کے متعلق کیا فرمایا؟ یا آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے اوپر کس قدر زور دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ هم ابناء 7 وهم ابناء 7 سنین واضربوهم علیها وهم ابناء 10 وفرقوا بینهم فی المضاجع، کہ نماز کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم دو، اور جب 10 سال کا ہو جائے اگر وہ نماز نہ پڑھے تو اس کو مارو اور ان کے بستر جدا کر دو۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے اوپر اس قدر زور دیا ہے کہ بچہ جس کی عمر 7 سال ہے
اس کے اوپر شریعت کے احکام لاگو نہیں ہوتے تو حکم دیا ہے کہ بچے کی نماز کے لیے تربیت کی جائے، اور جو ہی وہ 7 سال کا ہو جائے اس کو نماز سکھائی جائے، اس کی نماز کی متعلق تعلیم دی جائے۔ اگر وہ 10 سال کا ہو کر بھی سستی کرتا ہے، سستی کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کو سزا دی جائے۔ یہ حدیث ابو داؤد کے اندر ہے۔ قرآن مجید میں اور احادیث مبارکہ میں نماز کے لیے اقامت کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اقامت کا مفہوم صرف نماز پڑھ لینا ہی نہیں، بلکہ نماز کو بالالتزام مکمل آداب و شرائط کے ساتھ، ہمیشہ پابندی کے ساتھ، باجماعت مسنون طریقے کے مطابق ادا کرنا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو نماز صحیح معنوں میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز کا تیسرا رکن زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ کے 2 معنی ہیں، ایک تو بڑھوتری اور اضافے کے ہیں، اور دوسرا پاک اور صاف کرنے کے ہیں۔ شرعی اصطلاح کے مطابق زکوٰۃ میں دونوں ہی مفہوم پائے جاتے ہیں۔ زکوٰۃ کی ادائیگی سے بقیہ مال پاک صاف ہو جاتا ہے، اور عدم ادائیگی سے اس میں غرباء مساکین کا حق شامل رہتا ہے، لہٰذا وہ مال تبھی پاک ہوتا ہے جب اس سے مستحقین کا حصہ نکالا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ لم یفرض زکوٰۃ الا لیطیب ما بقی من اموالکم۔ اللہ نے زکوٰۃ اسی لیے فرض کی ہے کہ تمہارے بقیہ مال کو پاک کر دے، اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، اے پیغمبر ان کے مالوں سے صدقہ لے کر اس کے ذریعے ان کی تطہیر اور ان کا تزکیہ کریں۔ اس سے معلوم ہوا کہ زکوٰۃ صدقہ سے انسان کو طہارت اور پاکیزگی حاصل ہوتی ہے، طہارت کی چیز سے، گناہوں سے بھی، اور اخلاق رذیلہ سے بھی۔ مال کی زیادہ محبت انسان کو خود غرض، ظالم، متکبر، بخیل، بددیانت وغیرہ بنا دیتی ہے، جب زکوٰۃ مال کی شدت محبت کو کم کرنے میں اسے اعتدال پہ لاتی ہے، جبکہ زکوٰۃ مال کی شدت محبت کو کم کر کے اسے اعتدال پہ لاتی ہے اور انسان میں رحم و کرم، ہمدردی، اخوت ایثار، قربانی، فضل و احسان کے جذبات پیدا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتے ہیں اور صدقات کو بڑھاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ نے فرمایا کہ صدقے سے مال میں کمی نہیں آتی۔ ایک مقام پہ فرمایا، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء۔ ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس دانے کی سی ہے جو 7 بالیاں اگاتا ہے، ہر بالی میں 100 دانے ہوں، اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اس سے بھی زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ شریعت اسلام میں مندرجہ ذیل 4 قسم کے اموال میں زکوٰۃ ہے، جانور، اونٹ، گائے، بکری وغیرہ، سونا، چاندی، نقدی زیورات وغیرہ، ہر قسم کا تجارتی مال جس میں تجارت کی شرعاً اجازت ہے، زمین سے پیدا ہونے والی چیزیں، اجناس، خوردنی پھل اور تیل نکالنے کے بیج وغیرہ۔ جو لوگ صاحب حیثیت ہوں ان پہ اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے کہ وہ اپنی دولت سے مخصوص حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں تاکہ دولت گردش کرتی رہے اور مالداروں کے دل میں دولت کی محبت گھر نہ کر جائے۔ نیز معاشرہ کے جو افراد مفلوق الحال ہیں، مفلس ہیں، نادار ہیں، ان کی مدد کی جائے۔ جو شخص صاحب نصاب ہو وہ اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مقرر کردہ حصہ ان کے متعین کردہ افراد میں تقسیم کر دے۔ مثلا جو شخص 85 گرام سونا، 595 گرام چاندی کا مالک ہو، سال گزرنے کے بعد اس پر دولت کا 40واں حصہ ہے۔ اسی طرح اگر کسی کے پاس 40 بکریاں ہیں تو سال بھر گزرنے کے بعد سال کے بعد 1 بکری ہے، اور باقی زکوٰۃ بھی اسی طرح جو شریعت نے مقرر کی ہے ادا کی جائے گی۔ چوتھا رکن حج ہے۔ جو شخص صاحب استطاعت ہو، یعنی اپنے اہل و عیال اور زیر کفالت اشکال کی جملہ ضروریات پوری کرنے کے بعد سفر بیت اللہ کا متحمل ہو، اس پر لازم ہے کہ ایام حج میں اللہ تعالیٰ کے گھر جا کر متعلقہ مناسک ادا کرے۔ حج میں احرام باندھنا،
بیت اللہ شریف کا طواف کرنا، صفا مروہ کی سعی کرنا، بال کٹوانا، منی میں حاضری دینا، وقوف عرفہ اور مزدلفہ میں قیام وغیرہ شامل ہے۔ آپ نے فرمایا الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، حج مبرور کی جزا جنت ہے۔ اور آپ نے دوسری حدیث کے اندر فرمایا من حج فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، جو شخص محض اللہ کے لیے حج کرے، پھر کسی گناہ کا ارتکاب نہ کرے، فحش کام نہ کرے اور نہ ہی فسق و فجور میں مبتلا ہو، تو ایسے گناہوں سے پاک ہو کر واپس لوٹے گا جیسے اس کی ماں نے اسے آج ہی جنم دیا ہے۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم کے اندر ہے۔ پانچواں رکن رمضان کے روزے ہیں۔ مسلمانوں پر سال بھر میں رمضان المبارک کے ایک مہینہ روزے رکھنا فرض ہے۔ روزہ ہر عاقل، بالغ، مقیم، صحت مند اور باشعور مسلمان وہ مرد ہو یا عورت پر فرض ہے۔ صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور نفسانی خواہشات پر کنٹرول رکھنے کا نام روزہ ہے۔ روزہ انسان کو متقی اور پرہیزگار بناتا ہے۔ مسافر اور مریض کو اجازت ہے تو روزہ چھوڑ دیں، البتہ بعد از رمضان ان روزوں کی قضائی دینا ہوگی۔ روزے کی فضیلت میں آپ نے فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جو شخص ایمان کی حالت میں اور اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب کی نیت سے روزے رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ تمام گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ ان پانچوں ارکان کو دین اسلام کی بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ جس طرح عمارت کے استحکام کے لیے بنیادوں کی گہرائی اور مضبوطی ضروری ہے، اسی طرح اسلام کی پختگی بھی گہرے اور مضبوط ایمان کے بغیر ناممکن ہے۔ اور جس طرح عمارت کی تزئین و آرائش کے لیے سجاوٹ کا سامان ضروری ہوتا ہے، اسی طرح عمارت اسلام کی آرائش بھی اعمال صالحہ سے ہوتی ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اس کا مفہوم یوں ہے کہ ان کی عدم موجودگی میں یہ عمارت سرے سے ہی غائب ہو جائے گی، بلکہ دوستی دشمنی کا معیار بھی وسلم نے ستونوں پر رکھا، انہی ستونوں پر رکھا ہے۔ جو ان پر عمل کرے گا اس کی جان و مال کے تحفظ کی ضمانت دی جائے گی، ورنہ اسلام کی نظر میں اس کی جان و مال غیر محفوظ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت کہ رسول نے فرمایا مجھے حکم دیا گیا ہے میں لوگوں سے جنگ کرتا رہوں اس وقت تک جب تک یہ گواہی نہ دیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوائے کوئی سچا معبود نہیں، میں مسلم اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں۔ جب وہ یہ کام کر لیں گے تو مجھ سے اپنے خون اور مال محفوظ کر لیں گے سوائے کسی اسلامی حق کے، اور ان کا حساب اللہ پر ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں دین کو سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔